بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، فمن أحبها أحبني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله. صلوات اللہ تبارک و تعالی آپ سب عزیزوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، یہ جو آپ نے یہاں پر امام بارگاہ میں ٹائم گزارا، انتظار کیا، آپ کو زحمت ہوئی، آپ کے ہر پل کو اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دیں۔ میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ رستے میں چونکہ بارش زیادہ تھی، اس کے باوجود ہم نے کوشش تو پوری کی کہ ہم جلدی پہنچ سکیں، لیکن کافی تاخیر ہو گئی، تو میں خود اس وقت اس حوالے سے آپ سب سے قلبی طور پر معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس انتظار کو، جو آپ نے میرا نہیں کیا بلکہ ذکر فاطمہ کا کیا ہے، اور جب آپ اپنے گھر سے نکلے ہوں گے اسی نیت سے کہ آج آپ نے اس بی بی دو عالم کی گفتگو اور ان کا تذکرہ سننا ہے جو روح کائنات ہے، تو جب آپ نے گھر سے باہر قدم رکھا ہوگا تو تب سے یقیناً آپ کے نامۂ عمل میں آپ کے ہر قدم کے عوض اور ہر سانس کے عوض اللہ کی طرف سے عبادت لکھی جا رہی ہوگی، یقینی طور پر، چونکہ یہ تو ہستیاں ہیں، یہ ایسی ہی ہستیاں ہیں، چاہے نبی ہو، چاہے علی ہو، چاہے بنت رسول فاطمہ الزہرا ہو، چاہے اس بی بی کے دونوں بیٹے ہوں، جب آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ سنتے ہیں، تذکرے کی محفل میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے دو طرح کے آثار ہیں، دو طرح کے آثار ہیں۔ ایک اثر ہے ثواب کے حوالے سے، اس لیے کہ ان کے تذکرے کو ثواب کا باعث قرار دیا جاتا ہے، لہذا آپ کو ہر اس نشست میں آنے والی اور جانے والی سانس کے عوض ثواب آپ کو
کو ہر پل ملتا رہتا ہے اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے. اس پہلو کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں نور ہیں، ان کا تذکرہ بھی نور ہے، ان کی محبت بھی نور ہے، ان سے عشق اور ان کی مودت بھی نور ہے. لہذا جس مکان میں، جس مقام پر ان کا تذکرہ ہوگا اس مکان کی دیواریں بھی نورانی ہو جاتی ہیں، اس مکان کی فضائیں بھی نورانی ہو جاتی ہیں. جو کان ان کا تذکرہ سنتے ہیں وہ کان نورانی ہو جاتے ہیں. جن قلوب میں ان کا تذکرہ پہنچتا ہے وہ قلوب نورانی ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذکر کے ذریعے سے ہر بے نور شخص بانور ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کا یہاں پر بیٹھنا اگرچہ انتظار بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بارگاہ میں چونکہ آپ اس ہستی کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ کی ہر سانس اور ہر گزرا ہوا پل اس بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی قبول بھی ہے، اور اس کے عوض آپ کو یہاں پر بھی اور اس عالم میں بھی یقیناً بہت کچھ ملے گا جس کا تصور ہم یہاں پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جس ہستی کا تذکرہ ہے آج کی رات، وہ کون ہستی ہے؟ عام طور پر نام لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. لیکن اگر اس ہستی کو پہچاننا چاہیں تو اس کے لیے ایک عمر درکار ہے، ایک عمر درکار ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم کچھ ظاہری چیزیں پہچان سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقتوں کے ادراک سے ہم ہمیشہ قاصر ہی رہے. اس لیے کہ یہ ہستی عام انسان کے فہم اور عالم بشریت کے ادراک سے ماوراء اور زیادہ اونچی ہستی ہے. لہذا ہم جتنا بھی ان کے بارے میں پڑھیں، سنیں، بولے، سوچے، یہ چیزیں کم ہیں اور وہ بہت زیادہ ہے. ان کا تذکرہ ہم یقیناً اپنے اندر کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے، اپنی بے نوری کو نور میں بدلنے کے لیے، اس دنیا اور اس دنیا کی سعادت کو سمیٹنے کے لیے کرتے ہیں، چونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. لیکن اگر ہم پہچاننا چاہیں تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی ہم کچھ چیزوں کو پہچان سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو. لیکن وہ جو حقیقت وجود فاطمی ہے اس کے ادراک کی قوت کسی بشر میں نہیں ہے. اگر اس کو کوئی پہچان سکتا ہے تو وہ یا خود خدا کی ذات ہے، وہ یا پھر نبی کی ذات ہے، یا پھر خود انہی کی ذات ہے، وہ شاید پہچان سکتا ہے. ہم قاصر ہیں، اور واقعی قاصر ہیں، بہت زیادہ قاصر ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی یا یہ آپ کی صلوات کی آواز بہت کم ہے، وجہ کیا ہے؟ چونکہ صلوات میں بھی یہ بی بی شامل ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ صلوات کے وجہ سے دو جملے عرض کروں. سننے کے لیے تیار ہے؟ یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس عالم میں جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ صلوات پر محمد و آل محمد ہے. سب سے روایت کہتی ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے اور افعال نے لکھا ہے، بڑے بڑے
عرفا فقہا مجتہدین اہل دل کہتے ہیں کہ عالم آخرت میں اس دنیا میں جو ہمارے عزیز جا چکے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں، جو جا چکے ہیں، ان کی آرزو ہوگی کہ اللہ ان کو ایک دفعہ صلوات پڑھنے کی اجازت دے اس عالم میں، ایک دفعہ پڑھنے کی۔ لیکن وہ عالم عمل نہیں ہے، عالم عمل یہی ہے جہاں پر میں اور آپ ہیں۔ وہ کیوں کسی اور عمل کی آرزو نہیں کرتے؟ وہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ کہتے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی آرزو ہے، قرآن پڑھنے کی آرزو ہے، کسی سے نیکی کرنے کی آرزو ہے، جبکہ سب ثواب کا باعث ہے، سب نورانیت کا باعث ہے؟ اس لیے کہ صلوات کے اندر جو برکتیں ہیں، صلوات کے اندر جو پیغام ہے، صلوات کے اندر جو تاثیر ہے، مستحب اعمال میں معراج پر صلوات ہے۔ معراج اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے اعمال کی قبولیت کا انحصار آپ کی کیفیات پر ہے، چاہے آپ کی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کسی سے نیکی ہو، لیکن صلوات وہ عمل ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ نے خود دی ہے، اللہ نے خود دیا ہے۔ اس لیے اگر قرآن پڑھنے کو قبول کروانا ہے تو صلوات پڑھیے، اگر نمازیں قبول کروانی ہے تو صلوات پڑھیے، اگر نیکیاں قبول کروانی ہے تو صلوات پڑھیے، اگر بیمار کی شفایابی چاہتے ہیں صلوات پڑھیے، اگر قرضے سے تنگ ہیں ادائیگی چاہتے ہیں صلوات پڑھیے، اگر کسی کی شفایابی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا سے پہلے اور بعد میں صلوات پڑھیے، اگر کسی کی مغفرت چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا سے پہلے اور بعد میں صلوات پڑھیے۔ صلوات ہی وہ عمل ہے جس سے آپ کی ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اب بھی آپ کی صلوات کی آواز کم ہے، آپ کی تعداد زیادہ ہے لیکن آواز صلوات کی کم ہے، ذرا اونچی آواز سے صلوات دیجیے۔ صلوات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم کو محور بناتے ہیں اور ان کی آل کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات میں صلوات بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اس صلوات اور سلام کے حوالے سے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، اسی پر اکتفا کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب ایک انسان، ایک مومن اللہ کے اس حکم کی اطاعت میں نبی کریم اور ان کی آل پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے ایک دفعہ، تو اللہ اس کے اس عمل کے عوض میں بدلے میں کیا کرتا ہے؟ اللہ اس پر 1000 بار سلام اور درود بھیجتا ہے، 1000 بار۔ پھر فرمایا اس پر اکتفا نہ کرو، یہ ختم نہیں ہوا، کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، اس کے فرشتے، اس کے مقربین بھی اللہ کے درود اور سلام کو دیکھ کر اس شخص پر سلام اور درود بھیجتے ہیں، تو گویا اللہ کی یہ زمین، اللہ کے یہ پہاڑ، اللہ کے یہ ستارے، اللہ کی یہ کل کائنات، ہر طرف سے صلوات کی آواز آتی ہے اس شخص کے لیے جس نے نبی پر اور آل نبی پر درود بھیجا ہے۔ صلوات بھیجیے بن محمد و آل محمد۔ آج جس ہستی کی یاد میں، جس کی عقیدت میں، جس کے احترام میں، جس کے ذکر سے اپنے قلوب کو نورانی کرنے کے لیے آپ نے یہ محفل اور مجلس سجائی ہے،
اس ہستی کے حوالے سے اسی صلوات میں ایک عجیب اللہ نے حکمت رکھی ہے، عجیب حکمت۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ نبی کریم کو محور بنائے بغیر کوئی درود بھیج سکتا ہے۔ ہمیشہ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے کبھی سنا کہ اللہم صلی علی علی و آل علی؟ نہیں سنا ہوگا۔ لیکن نبی کریم اور ان کی آل نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے جو نسخہ کیمیا ہے۔ نسخہ کیمیا وہ کیا ہے؟ جب کبھی مشکل میں پڑ جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، باللہ درود اور سلام بھیج فاطمہ، ان کے والد پر، ان کے شوہر پر، ان کے دونوں بیٹوں پر، اور ان اسرار اور رازوں پر جو تو نے فاطمہ میں پوشیدہ رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ کنجی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی اجابت کے لیے۔ کون؟ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو خاتون، یہ جو مقدرہ ہے، کائنات کی وہ مقدرہ ہے جن کے ادراک سے عقل بشر قاصر ہے، اور مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند کہ حدیث میں اس طرح سے بھی آیا الفاطمہ والفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ۔ فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ اسی طرح جس طرح سے شب قدر کے بارے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہاری عقل کہاں پہنچ سکتی ہے کہ وہ ادراک کر سکے لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب میں صادق آل محمد سے پوچھتا ہوں کہ یا ابن رسول اللہ آپ بتائیے شب قدر کیا ہے اور وہ اسرار کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ شب قدر فاطمہ ہے، فاطمۃ لیلۃ القدر۔ اور اس لیلۃ القدر میں اللہ نے ایک لیلۃ القدر میں ایک قرآن اتارا ہے جو تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ جو شب قدر ہے جس کو فاطمہ کہا گیا ہے، اس میں 11 قرآن اتارے ہیں، حسن سے لے کر مہدی آخر الزمان تک، اور یہ سارے کے سارے قرآن بولتے قرآن ہیں اور اسرار فاطمہ میں شامل ہیں۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ فاطمہ بہت عظیم مسئلہ، بہت عظیم مسئلہ۔ اس لیے اہل البیت کے درمیان فاطمہ اس سورج کی طرح چمکتی ہے، اس سورج کی طرح یا اس چراغ کی طرح جس کے گرد پروانے طواف کرتے ہیں، اور یہ پروانے کوئی اور نہیں ہے، خود ائمہ اطہار علیہم السلام وہ پروانے ہیں جو اس شمع کا طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ خود ائمہ اطہار معمولی بات نہیں ہے، اس لیے آپ نے وہ روایت سنی ہوگی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی، فرمایا کہ نحن حجت اللہ علیکم، ہم سب کے سب تم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علیہ، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ وہ ہستی ہے، وہ ہستی ہے۔ اس لیے روایات میں آپ کسی کے حوالے سے ایسی کوئی روایت تلاش نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس فرشتہ متواتر اللہ کی طرف سے آتا رہا۔ ہمارے یہاں اصول کافی میں روایت ہے
اصول کافی میں کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس کی سمجھ کا قصور ہے. روایت کیا ہے؟ اور روایت صحیح سند روایت ہے کہ جب سے نبی رحلت فرما گئے اور جب تک فاطمہ موجود رہی روتی رہی, گریہ فرماتی رہی, اور ان کی دل جوئی کے لیے روز فرشتہ اللہ کی طرف سے اترتا, اللہ کا سلام پہنچاتا اور پھر وہ اسرار منتقل کرتا جس کا ظرف فاطمہ تھی. وہ اسرار فرشتہ منتقل کرتا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اقدس کی طرف. اس لیے روایات کہتی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرشتے سے سنتی اور پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو لکھواتی کہ اللہ نے یہ میسج بھیجا ہے. حضرت فاطمہ بنت رسول نبی تو نہیں ہے, لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے نبی کے بعد کہ ان کی دلجوئی بھی کی ہے اور اسرار دین بھی ان تک منتقل کی ہے. اسرار دین. اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک کتاب ہے, تو بعض لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ کسی اور قرآن کی بات کرتے ہیں. نہیں, قرآن ایک ہی ہے. قرآن وہی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, وہی ہے جس کی ابتدا بسم اللہ سے اور الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام والناس پر ہوتا ہے. یہی قرآن ہے, نہ ایک لفظ کم, نہ ایک لفظ زیادہ, نہ ایک زیر کم, نہ ایک زبر زیادہ. لیکن جو کچھ آل محمد کے پاس ہے وہ اسی قرآن کی آیات کی تشریحات اور دین کا وہ بیان ہے جس کو اخذ کرنے کے لیے نبی نے جاتے جاتے مسلمانوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے. یہ دونوں ساتھ ہیں اور کبھی ان کے درمیان جدائی نہیں ہوگی. اس لیے جب ان دونوں کو پکڑو گے تو دین تمہیں مل جائے گا. لہذا ہم ان کو بھی پکڑتے ہیں, ان کو بھی پکڑتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں پکڑتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان کے ظاہری جسم کو نہیں پکڑتے, ہم ان کے کپڑوں کو نہیں پکڑتے, ہم ان کے ناموں کی تعویذ بنا کر اپنے گلوں میں نہیں ڈالتے. اس طرح سے پکڑنا نہیں ہوتا. قرآن کو آپ نے اپنے گلے میں حمائل کر لیا تو یہ قرآن کا پکڑنا نہیں ہے, بلکہ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا دین قرآن سے لیں. اور جب قرآن کہیں پر خاموش ہو تو وہاں پر بولتے قرآن سے لے جو علی ہے اور اولاد علی ہے. جب آپ اپنا دین علی اور آل علی کو چھوڑ کر کسی اور سے لیں گے تو آپ نے ایک قرآن چھوڑ دیا, دوسرے کو پکڑا. ایک قرآن کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم فرمایا تھا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض. ساقی کوثر کی بارگاہ میں جب سب پہنچیں گے تو ان سب سے پہلے یہی قرآن اور یہی علی اور آل علی سب سے پہلے پہنچیں گے اور ساتھ میں پہنچیں گے. اس لیے ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اب اگر آپ نے علی کو نہ پکڑا تو قرآن کو بھی نہیں پکڑا. آپ نے علی کو چھوڑ دیا, قرآن کو بھی چھوڑ دیا. فاطمہ کو چھوڑ دیا, قرآن کو بھی چھوڑ دیا. آل علی اور فاطمہ کو چھوڑا تو قرآن اور اس کی حقیقتوں کو بھی چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم میں ان اہل البیت کی فضیلتوں کو پڑھتے ہیں تو ان فضیلتوں میں جب آیے تطہیر نازل ہوتی ہے اور آیے تطہیر کے نزول کے موقع پر تعارف چہرے فاطمہ بنتا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, تو یہاں پر پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے پہچانو فاطمہ کون ہے,
پہچانو فاطمہ کو. یہ ایسے ہی نہیں آیا، حکمت تھی، اسرار تھے، راز تھے. دین اتنا بھی آسان نہیں آیا، اور دین پر استقامت بھی اتنا آسان نہیں آیا. اس لیے دین پر استقامت دکھانے کے لیے دنیا سے گزر جانا پڑتا ہے، مال و متاع سے گزر جانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، چیلنجز کو قبول کرنا پڑتا ہے، حب و بغض کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو یہ جو ولایت علی اور ولایت فاطمہ ہے، یہ ولایت تقاضا کرتی ہے کہ مصیبتوں کو سینے سے لگاؤ، لیکن در فاطمہ کو ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑو. مصیبتوں کے لیے تیار ہو، مسائل کے لیے تیار ہو. اس لیے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہی جو آیہ تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کریم سے اس حوالے سے 2 روایتیں نقل ہوئی ہیں، اور آپ کو بڑے مزے کی بات سناتا ہوں. 2 روایتیں، 2 طرح سے روایتیں نقل ہوئی ہیں. میں اس وقت یہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ تشیع کی روایت بیان نہیں کر رہا، یہ اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں. اہل سنت کے اپنے منابع میں 2 طرح سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. ایک حضرت ام سلمہ کے ذریعے سے اور ایک حضرت عائشہ کے ذریعے سے. دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اب دونوں نے کیسے نقل کیا؟ ہو سکتا ہے 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہو، دونوں کے گھروں میں یہ واقعہ ہوا ہو. حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر عالم کو پتا چلے کہ چادر کسا کے نیچے جو ہستیاں پنہا ہیں وہ کون ہیں. اس لیے ام سلمہ والی روایت اور حضرت عائشہ والی روایت میں ایک فرق ہے. ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ وقت ایسا تھا کہ جب نبی کریم نے چادر بچھائی، اس کے نیچے خود تشریف لے آئے، علی آگے، فاطمہ آگئی، حسن آگے، حسین آگے. جب یہ 5 آگئے تو اس کے بعد کامل ہو گیا ان کا وجود. یہ حدیث قصہ کے اپنے جملے بھی ہیں. فلما اکتملنا، جب یہ سارے کامل ہو گئے تو نبی کریم نے جملہ فرمایا، اللہم ہؤلائی اہل بیتی بارلہا، میں تجھے گواہ بناتا ہوں. اللہم اشہد بارلہا، میں تجھے گواہ بناتا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو میری اہل البیت ہیں، یہ میری اہل البیت ہیں. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں قریب گئی، میں نے آواز دی، رسول کریم نے میری آواز کا جواب دیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو سکتی ہوں؟ یہ بخاری کی روایت. داخل ہو سکتی ہوں؟ فرمایا لا، تم داخل نہیں ہو سکتی. جب کہا تم داخل نہیں ہو سکتی تو میں خاموش ہو گئی. پھر رسول کریم نے بلا درنگ بغیر ٹائم ضائع کیے فوراً فرمایا انتی علی الخیر، تم خیر کے رستے پر ہو. مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری نجات کا سامان ہو گیا. یہ روایت کس نے نقل کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ نے، اور بخاری کی روایت ہے. لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ نے نقل کیا ہے. وہ کہتی ہیں جب یہ واقعہ ہو گیا رسول کریم نے فرما دیا کہ اللہم ہؤلائی اہل بیتی بارلہا، یہ میری اہل البیت ہے. تو اس کے بعد وہاں پر نہ انہوں نے سوال کیا نہ رسول نے جواب دیا. انہوں نے پوچھا بھی نہیں، اعتراض بھی نہیں کیا، درخواست بھی نہیں کی. ایسی کوئی عبارت آپ کو اس حدیث میں ملتی نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ جب اہل البیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اہل البیت میں ہر خشک و تر کو، ہر خاص و عام کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ اہل البیت کا جو مقام ہے اس مقام کو مخدوش کیا جائے. کوئی اور نیت نہیں ہے اس کے علاوہ. اس مقام کو مخدوش کیا جائے، عمومیت دی جائے. یہ تو سب میں تھا، سب اس میں شامل تھے. عجیب ہے کہ
کوئی اس بات پر راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ البتہ بعض منصف پسند علماء اسی طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہیں جس طرح کا نقطہ نظر خود قرآن کا، حدیث کا اور اہل البیت کا ہے، لیکن عمومی طور پر ازواج کو بھی شامل کرو، حضرت عبد المطلب کے تمام بچوں کو بھی شامل کرو، خاندان بنی ہاشم کو بھی شامل کرو اور کہو یہ سب کے سب اہل البیت ہیں۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے، اور ایک عجیب بات ہے۔ ایک زمانے میں ہم ایک رسالہ نکالتے تھے قرآن کریم پر، قرآن کریم پر جو ہم رسالہ نکالتے تھے المیزان کے نام سے، بڑا معتبر رسالہ تھا، یونیورسٹیز کے اساتذہ اس کو پڑھتے تھے، لکھتے تھے۔ اس میں ہم نے ایک آرٹیکل چھاپ دیا، وہ تھا قرآن میں اہل البیت، قرآن میں اہل البیت، اور اس کے لیے ظاہر ہے قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ تمام وہ روایات اور احادیث جمع کی گئی اور پیش کی گئی کہ بھی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اہل البیت کون ہے؟ وہ ظاہر ہے اصحاب قصہ ہی ہیں۔ رسالہ چھپ گیا، تقسیم ہو گیا، کچھ عرصے مجھے ایک لیٹر ملا۔ لیٹر کس کا تھا؟ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے اس وقت کے چیئرمین، ایک ڈاکٹر صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل۔ انہوں نے پہلے ایک مقدمہ باندھا کہ آپ نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا اور یہ چھاپا ہے۔ اس کے بعد ایک اعتراض کیا، کہا کہ احادیث کا، اب ذرا آپ غور سے سنیے، میرے ذہن میں وہ جو جملہ انہوں نے لکھا تھا وہ نقش ہو گیا۔ کہنے لگے کہ احادیث کا مضبوط سے مضبوط سلسلہ بھی ازواج رسول کو اہل البیت سے خارج نہیں کر سکتا، اہل البیت میں ازواج رسول شامل ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے پھر اس پر ریسرچ شروع کر دی۔ میں آج چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جتنی بھی دنیا بھر میں حدیث کی کتابیں ہیں، جتنی بھی، ساری کنگال کر دیں، آپ جن کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ازواج ہیں، سب سے پہلے تو ازواج ہیں، جن کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، کیا انہی میں، ان تمام ازواج رسول میں آج تک کوئی ایک حدیث کہیں پر آئی ہو جس میں کسی زوجہ نے خود یہ کہا ہو کہ ہم بھی اہل البیت میں شامل ہیں؟ کوئی ایک روایت نہیں۔ ساری روایات کی کتابیں چھان کر دیں گے، ایک روایت نہیں ہے جس میں کوئی ایک زوجہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل البیت میں شامل ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں علی کا دعویٰ ہے ہم اہل البیت ہیں، رسول کا دعویٰ ہے ہم اہل البیت ہیں، فاطمہ کا دعویٰ ہے ہم اہل البیت ہیں، حسن و حسین کا دعویٰ ہے ہم اہل البیت ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا میں کسی نے آج تک کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم زبردستی کھینچ تان کر دوسروں کو بھی شامل کر کے ان کی اہمیت کم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حقائق کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس روایت اور آیت میں، جس میں آیہ تطہیر شامل ہے اور جب ان کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو فاطمہ کا مقام بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ کون ہے، فاطمہ کے مرتبے کو بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ ہے، کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ ہے۔ اسی لیے فاطمہ محور قرار پاتی ہے اور باقی ہستیوں کا تعارف فاطمہ کی وجہ سے کروایا جاتا ہے۔ خود نبی کریم کا تعارف بھی فاطمہ کی وجہ سے کروایا جاتا ہے۔ آپ خود نبی کریم کی اپنی روش دیکھیں، اپنی آپ کی سنت دیکھیں، آپ کا اپنا طریقہ کار دیکھیں۔ یہ روایت بھی میں اہل سنت کے ہاں سے نقل کرنے لگا ہوں۔ مختلف روایات کی کتابوں میں 3 طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں بنت رسول کے حوالے سے۔ ایک روایت وہ ہے جس میں صحابی کہتے ہیں، آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی، تھکے تو نہیں آئے؟ ایک روایت وہ ہے جس میں صحابی رسول کہتے ہیں میں 3 مہینے مدینے میں رہا،
3 مہینے. اور ان 3 مہینوں میں نے فجر کی نماز پہ، ظہر کی نماز پہ، عصر کی نماز پہ، مغرب کی نماز پہ، عشاء کی نماز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی عمل مسلسل دہراتے دیکھا. وہ کیا ہے؟ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا رسول تشریف لے آتے فاطمہ کے دروازے پر اور اونچی آواز سے فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو. 3 مہینے ہر روز 5 نمازوں کے اوقات. دوسرے راوی کسی اور شہر کے ہیں، کسی اور مقام پر، کسی اور زمانے میں تشریف لائے مدینہ. وہ کہتے ہیں میں مدینہ میں 6 مہینے رہا. 6 مہینے. اور ان 6 مہینوں میں نے جب کبھی نبی کریم کو مدینہ میں پایا، سفر کرے تو اور بات ہے، جب کبھی میں نے مدینے میں پایا میں نے یہ دیکھا کہ 5 نمازوں کے اوقات میں نبی اٹھتے، مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر جاتے، اونچی آواز سے پکارتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں تم پر میرا سلام. تیسرے راوی بھی، وہ بھی اہل سنت کے کہتے ہیں میں 1 سال رہا مدینہ میں. 3 روایتیں ہو گئی، 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال. میں 1 سال رہا اور 1 سال میں مسلسل نبی کی یہی روش میں نے دیکھی کہ ہر نماز پر بیت فاطمہ کے دروازے پر. یہ کیا بتاتی ہے روایت؟ بتاتی ہے کہ رسول کریم کو کتنا عزیز ہے کہ جب کبھی مدینہ میں ہے آخری وقت تک لوگوں کو بتاتے رہے کہ اس دروازے کو پہچانو یہ کیسا دروازہ ہے، اس گھر کو پہچانو یہ کیسا گھر ہے، اس گھر کے مکینوں کو پہچانو یہ کیسے مکین ہے، اس گھر کی فضاؤں کو پہچانو یہ فضائیں کیسی فضائیں ہیں. فاطمہ کے مقام کا بیان. یہی کیفیت آپ کو رسول کریم کی اپنی ذاتی زندگی میں نظر آتی ہے. جب تھک جائے مجھے بتا دیں میں ختم کر دوں گا. فاطمہ کے احترام اور تقدس کے حوالے سے جو نبی کریم کا اپنا بیہیویئر اور اپنا اخلاق وہ بھی بڑا عجیب ہے. آپ نے کبھی سنا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے سنا کہ رسول کریم کی سنتوں میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ آپ کو علماء بتاتے ہیں مسواک کرنا رسول کریم کی سنت ہے، باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے دایاں قدم پہلے اٹھانا نبی کریم کی سنت ہے، جمعے کے دن غسل کرنا نبی کریم کی سنت ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا نبی کریم کی سنت ہے. بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہ ساری چیزیں نبی کریم کی سنت ہیں، بتاتے ہیں یا نہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہونا بھی نبی کی سنت کہتا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا. اور طرف بات ہے کیوں ایسا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ اپنی بیٹی اگر باہر سے آئے تو اس کے استقبال کے لیے آپ اٹھیں اور چند قدم آگے جا کے اس کا استقبال کریں، یہ نبی کی سنت ہے؟ نہیں سنا ہوگا. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے آپ کو یہ بتایا ہو کہ حدیث ہے کہ اپنی بیٹیوں کی آمد پر قریب جاؤ، اٹھو، اپنی جگہ کھڑے نہ رہو، آگے جاؤ، جا کر استقبال کرو، پھر ان کو سینے سے لگاؤ، پھر ان کا بوسہ دو. کبھی آپ نے یہ سنا؟ نہیں سنا ہوگا. کبھی آپ نے سنا کہ بیٹی کو وہاں سے لا کر دوبارہ جہاں پر تم خود بیٹھے ہوئے ہو وہاں پر بیٹی کو بٹھاؤ اور خود سامنے بیٹھ جاؤ؟ نہیں سنا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی یہی کام کرتے تھے. کس کے ساتھ؟ فاطمہ کے ساتھ. کیوں کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بیٹی ہے، اس لیے کہ وہ فاطمہ ہے. وہ فاطمہ ہے. یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ فاطمہ کے مقام کا احترام ہے. یہ فاطمہ کے ان مقامات کے تقدس کی وجہ سے نبی کریم اس طرح کی سیرت اپنائے رکھتے تھے، لیکن کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کام کرو. اب بعض وہی لوگ جن کے دل اندر سے سفید نہیں ہو سکے، نورانی نہیں ہو سکے، جب اس طرح کی روایات پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو فوراً توجیہ شروع کر دیتے ہیں. بھئی وہ چونکہ بیٹی تھی نا، بیٹی تھی، بیٹی سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے،
چونکہ بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم اپنی بیٹی کے لیے یہ اقدام فرمایا کرتے تھے۔ چلے مان لیتے ہیں بیٹی کی محبت تھی۔ اگر یہ بیٹی ہی کی محبت تھی تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کریم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ کہتے ہیں یعنی نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں جب نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو پوری تاریخ اسلامی کنگال کر کوئی ایک روایت بتا دیں جہاں پر نبی نے اپنی باقی بیٹیوں کے لیے بھی کوئی ایسا عمل دہرایا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کل عالم میں جو نور، جو درد، جو معنویت، جو باطنی روشنی پھیلانے کا اہتمام کیا ہے، اس اہتمام میں مرکزی ترین ہستی فاطمہ کی ذات ہے۔ اس لیے فاطمہ کی پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک ہر عمل خاص ہے، ہر عمل خاص ہے۔ اس لیے آپ روایات میں پڑھتے ہیں کہ جب بنت رسول سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جو مرحلہ ہے وہ کیسے ہوا اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن خود نبی کو حکم دیا جاتا ہے یہ چیز کا اعتکاف۔ آپ جب مجلو میں اعتکاف کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ مجلو میں آپ اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ مجلو میں اعتکاف آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے باطن کی تطہیر کر سکیں، باطن کو پاکیزہ کر سکیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے لیے آمادہ کر سکیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو یہ ایک قدم ہے اپنی تطہیر کا، غسل کرتے ہیں ایک قدم ہے اپنی تطہیر کا، استغفار کرتے ہیں ایک قدم ہے اپنی تطہیر کا۔ اعتکاف کے لیے جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اب آپ نے مسجد سے اعتکاف ختم ہونے سے پہلے باہر نہیں نکلنا، دنیا کی بات نہ کرنی ہے نہ سننی ہے، آپ نے صرف اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرنی ہے۔ نبی کو حکم دیا جاتا ہے اے ہمارے نبی آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اعتکاف کی مدت ختم ہو گئی، جب ختم ہوئی اب اٹھنے کا وقت آیا تو 3 فرشتے ساتھ میں نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ جو 3 فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کیا لے کر آتے ہیں؟ بہشت سے ایک خاص قسم کا کھانا، خاص قسم کی غذا۔ نبی کریم کی سیرت یہ ہے اور ہمیشہ رہی ہے کہ جب کبھی کھانے کا دسترخوان بچھتا تو اس میں دوسروں کو ہر صورت میں شامل کرتے، اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے، اکیلے کبھی نہیں کھاتے۔ لیکن اس دن حکم ہوا کہ اے رسول یہ کھانا صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے دروازے بند کروا دیے گئے۔ رسول کریم نے تناول فرمایا، جو بچ گیا وہ فرشتے واپس لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ جو بہشت کا کھانا ہے اس کھانے کے نتیجے میں نور فاطمہ وجود رسول میں اور وجود رسول سے وجود خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا، اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی نبی داخل ہوتے تو دیکھتے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ جن کا اس پورے معاشرے نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور وہ تنہائی کا شکار تھی، اب فاطمہ کی آمد کے بعد تنہا نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی کریم آتے دیکھتے کوئی نظر نہیں آ رہا، پوچھتے اے خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جواب ملتا یہ جو میرے پیٹ میں بچی ہے اس بچی سے باتیں کر رہی ہوں اور یہ مجھ سے ہم کلام ہو رہی ہے اور مجھ سے دلداری اور دلاسے دے رہی ہے اور لوگوں کے اس ظلم اور ستم اور بے رخی کے مقابلے میں میرا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ یہ خاص اہتمام ہے، خاص اہتمام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جب وضع حمل کی باری آئی، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی، تو تمام قریش کی خواتین نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور جو خاتون بچہ جن رہی ہو اس وقت اس کو ادھیڑ عمر کی تجربہ کار خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کہ یہ ہسپتال اس زمانے میں نہیں تھے، کوئی نہیں تھا۔ جب کوئی نہیں تھا
تو اللہ نے کیا اہتمام کیا؟ حضرت حوا کو بھیجا، حضرت سائرہ کو بھیجا، حضرت سارہ کو، حضرت حاجر کو بھیجا، سرے فرعون کو بھیجا، حضرت آسیہ کو۔ 4 بہشت کی خواتین آئیں خاص اہتمام کے ساتھ کہ بنت رسول آ رہی ہیں۔ یہ اہتمام ہے کس کے لیے؟ اس پوری کائنات میں کسی کے لیے نہیں، صرف ایک ہستی جس کا نام فاطمہ ہے۔ صلوات دیجیے محمد وعلیہ۔ ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر ذرا سے اونچی آواز سے صلوات دیجیے محمد وعلیہ محمد۔ ہمارا ایک مضبوط عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، افضل البشر بھی ہیں، افضل الانبیاء بھی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ نبی کریم کے بعد امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کا جو مقام ہے وہ مقام وہ ہے کہ باقی تمام انبیاء سے امیر المومنین افضل ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ۔ بی بی دو عالم کیسی؟ وہ بھی افضل ہے۔ کیسے افضل ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت نقل کیا ہے، باقی علماء نے یہ روایتیں نقل کیا ہیں، کئی محدثین نے یہ روایت نقل کیا ہے، اور روایت تفسیر قرآن کے ضمن میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم کو ضرورت پڑی، جب حضرت نوح کو ضرورت پڑی، جب حضرت ابراہیم کو ضرورت پڑی، جب حضرت یونس کو ضرورت پڑی کہ وہ مشکل سے نکلے اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے جب دستے دعا بلند کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو اسماء سکھائے کہ تم ان اسماء کے ذریعے سے میری بارگاہ میں دستے طلب بلند کرو، میں تمہیں مشکل سے نکال دوں گا۔ تو وہ نام کون سے تھے؟ ان پنجتن پاک میں جو نام سب سے زیادہ روشن ہے وہ فاطمہ الزہرا کا نام ہے۔ انبیاء کی دعاؤں کی قبولیت کا سہرا ذات فاطمہ کے نام نامی کے عوض اور اس کی برکت سے، نام علی کی برکت سے، نام محمد کی برکت سے، نام حسن و حسین کی برکت سے۔ اب اس کی تائید کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نور کی، آج جب آپ گھر جائیں تو سورہ نور اٹھائیں، غالباً 35ویں آیت ہے۔ فی بیوت، کچھ گھر ایسے ہیں اذن اللہ، اللہ نے جن کو اجازت دی ہے، ان ترفع، جس کو رفعت ملے، جن کو بلندی ملے، اور وہاں پر ذکر خدا ہو، وَيُذْكَرْ، اللہ کا ذکر ہو، اسمہ، اس کے اسم کو پکارا جائے، اس کا نام پکارا جائے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد منائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ گھر روشن ہوتے ہیں، اور ان روشن گھروں سے کل عالم کو روشنی ملتی ہے۔ آیت نازل ہوئی، نبی کریم نے پڑھ کر سنا دی، سورہ نور کی آیت آ کے پڑھی ہے۔ جب سورت کی یہ آیت پڑھ کر سنا دی تو ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر کی وجہ سے وہاں پر نور پھیلتا ہے، اس کی رفعت اور اس کی بلندی سامنے آتی ہے، اور اس کو اللہ قبول کرتا ہے، اس کی روشنی تمام عالم میں پھیلتی ہے۔ وہ بابرکت ترین اور روشن ترین گھر ہے۔ روایت امام جلال الدین سیوطی کی ہے، ان کے علاوہ تفسیر آلوسی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ دونوں اہل سنت مفسرین ہیں، کہتے ہیں اس اثنا میں حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اور یہ روایت میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہی روایت حضرت ابوبکر کے نام کے ساتھ بحار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے یہ روایت نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے
اور کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہے؟ کس گھر کی طرف اشارہ کیا؟ فاطمہ اور علی کے گھر کی طرف. جیسے ہی اشارہ کیا رسول کریم نے دو جملے کہے. پہلا جملہ کہا ہاں ہاں یہ گھر بھی شامل ہے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ تاکیداً کہا بلکہ ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل یہ گھر ہے. ان تمام گھروں سے افضل یہ گھر ہے. اب سوال ہے یہ جو گھر افضل ہے جس کو نبی کریم نے افضل قرار دیا، نبی کریم نے تمام انبیاء کے گھروں سے افضل قرار دیا، وہ گھر کیا اس کی دیواریں افضل ہیں؟ اس کی مٹی افضل ہے؟ اس کی لکڑی افضل ہے؟ اس کی یہ جو چونا اور اس طرح کے مسالے یہ افضل ہے؟ اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ اس گھر کی افضلیت کوئی اور وجہ نہیں رہتی. گھر افضل اپنے گھر والے کی وجہ سے ہوتا ہے. مکان کی افضلیت مکین کی وجہ سے ہے. انبیاء کے گھروں کی فضیلت انبیاء کی وجہ سے. اب اگر علی اور فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو اس لیے ہے کہ اس گھر میں وہ رہتے ہیں جو ان انبیاء سے بھی افضل ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. آپ کو اس سے زیادہ میں نہیں تھکاتا، اس سے زیادہ نہیں تھکاتا. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ دلوں سے باہر نہیں نکلتی. یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں، یہ جو دھڑکن دل دھڑکتا ہے، آپ غور کریں. اگر آپ کے اندر عشق فاطمہ ہے تو آپ کے دل کی ہر دھڑکن میں فاطمہ نظر آئے گی. آپ کی معمولی بات نہیں آئی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں اس پر سوچتا ہوں، روایات کو پڑھتا ہوں. ائمہ خدا علیہ السلام سب کے سب اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں. تمام ائمہ. خود نبی کریم رحمت خدا کا دروازہ ہے، امیر المؤمنین رحمت خدا کا دروازہ ہے، باقی سارے ائمہ رحمت خدا کا دروازہ ہے. لیکن ان تمام 14 دروازوں میں 2 دروازے بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب ہیں. ان 2 دروازوں پر جب انسان پہنچتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. ان میں سے ایک دروازہ در فاطمہ ہے اور دوسرا در حسین ہے. یہ 2 دروازے بڑے عجیب ہیں. انسان چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، جب ان دروازوں پر پہنچتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. آپ میں سے جن کو اللہ نے زیارات کی توفیق دی ہے انہوں نے خود بھی یہ محسوس کیا ہوگا. رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، جنت البقیع میں گئے ہوں گے، نجف میں، کربلا میں، سامرہ میں، بغداد میں، کاظمین میں گئے ہوں گے. لیکن جو کیفیت حسین ابن علی کے حرم میں ہوتی ہے اور جو کیفیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے رکتے ہوئے انسان محسوس کرتا ہے، وہ کیفیت پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی. یہ بڑی عجیب کیفیت ہے جو ان دروازوں میں ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ماں ہے، سب کی ماں ہے، پوری امت کی ماں ہے. اور ماں کا سایہ مہر اور مامتا سے بھرپور سایہ ہوتا ہے. لہذا کوئی بھی ہو جب پکارتا ہے ماں کو، اس لیے روایات کہتی ہیں کہ تم چاہے سید ہو یا نہیں ہو، اپنی ماں کے طور پر فاطمہ کو پکارا کرو، وہ تمہاری حقیقی ماں ہے. اس لیے امت کی ماں رسول کریم نے فاطمہ کو اور امت کا باپ رسول کریم نے علی مرتضیٰ کو قرار دیا ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں دیا، اسرار ہے، راز ہے اس کے اندر. اس لیے جب فاطمہ کا نام آتا ہے تو انسان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، عجیب ہو جاتی ہیں.
امام صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کیا یا ابن رسول اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے۔ جیسے کہا بیٹی دی ہے، امام خوش ہوئے، فرمایا کہ تمہیں کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں نے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی کہا فاطمہ رکھا ہے تو امام صادق علیہ السلام کا اخلاق، ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ تاریخ کہتی ہے اور حدیث کہتی ہے کہ عجیب انہوں نے عمل کیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، نام سنا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ کہتے رہے فاطمہ 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 فاطمہ، جھکتے چلے گئے، پوری طرح سے خم ہو جانے کے بعد سر اٹھایا اور اس کے بعد صحابی سے کہا کہ اب جب تم نے میری جدہ کے نام پر اس بچی کا نام رکھا ہے تو یاد رکھو اس بچی کو اپنی زندگی میں کبھی اذیت نہ دینا، اس بچی کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، اس بچی کو کبھی مارنا نہ، اس بچی کو کبھی درد محسوس نہ ہونے دینا، اس لیے کہ اس بچی کے نام کے ساتھ فاطمہ لگا ہوا ہے، فاطمہ ہے۔ میں جب ابن عباس کی روایت پڑھتا ہوں، حضرت ابن عباس رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تشریف فرما تھے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو دیکھا مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں، مجھے پریشانی ہوئی، یا رسول اللہ آپ کتنا کیوں رو رہے ہیں؟ رسول کریم نے مسلسل رونا شروع کیا۔ جب میں نے روتے ہوئے دیکھا میں بھی بے اختیار رو پڑا، میں کہا یا رسول اللہ آپ کتنا گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابن عباس اپنے بعد اپنے بچوں پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر رو رہا، اپنے بچوں پر ہونے والا ظلم دیکھ کر رو رہا۔ جیسے یہ جملہ کہا ابن عباس کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بچوں پر؟ فرمایا ہاں میرے بچوں پر، فاطمہ پر بھی اور فاطمہ کے بچوں پر بھی، فاطمہ پر بھی اور فاطمہ کے بچوں پر بھی۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کون ہے جو اس بحر و بر اور اس عالم کی مالکن ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ صادق آل محمد کی ایک حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں محشر میں کیا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا کہ جب محشر میں میرے جد تشریف فرما ہوں گے، تمام عالم کے تمام انسان جمع ہوں گے، شفاعت نہیں ہو رہی ہوگی، سب رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، عذاب کا خوف ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، اس کیفیت میں ہر ایک کے رونے کی آواز بلند ہوگی۔ اس حال میں نبی کریم ایک دفعہ پکاریں گے بیٹی فاطمہ امت کو تمہاری شفاعت چاہیے، کہاں ہو؟ جیسے ہی نبی پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو تو سارا محشر سر اٹھائے گا کہ فاطمہ کہاں سے جواب دیتی ہے؟ تو ایک آواز آئے گی غیب سے، لوگوں نگاہیں جھکا لو فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، اور جیسے یہ آواز آئے گی سب کے سر جھک جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں بی بی تشریف لائیں گی، نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائیں گی۔ نبی کریم کی بارگاہ میں جب کھڑی ہوگی تو نبی پوچھیں گے بیٹی فاطمہ امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ جیسے یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے سارا محشر سر اٹھائے گا۔ اب دیکھیں بی بی کیا فرماتی ہے، کیا دیکھیں گے؟ سارا محشر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے وہ انسان جو اس دنیا میں آئے اور یہاں سے نکل کر عالم برزخ میں چلے گئے، سب کے سب کی نگاہیں فاطمہ کی طرف کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے اچانک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی چادر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو اہل محشر دیکھیں گے کہ ان دو ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں۔ پوچھیں گے نبی کریم بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ کیا جواب دیں گی؟ جواب دیں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان بازوں کے طفیل ان
मजबूरों और गुनहगारों की शफाअत हो सके। इसलिए सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि उस मौके पर हर वो शख्स जिसके दिल में मोहब्बत फातिमा होगी, उसकी पेशानी पर लिखा होगा हाजा मुहिब्बु फातिमा, ये फातिमा का मुहिब है, उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो फातिमा जब मैं उस फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से सोचता हूँ और मदीने की गलियों को देखता हूँ तो तड़प उठता हूँ। उस कैफियत का ख्याल आता है तो तड़प उठता हूँ कि वो कैसा मौका होगा कि वो दरवाजा जहां पर फरिश्ते ने आकर बगैर इज़्न के अंदर दाखिल होने की जुर्रत नहीं की, जिस दरवाजे पर नबी करीम सारी उम्र आते रहे और ऊंची आवाज से पुकारते रहे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, और जब कभी बेटी से मिलने के लिए आए, दरवाजे पर आए, आवाज दी, अगर जवाब आया तो घर में दाखिल हुए, जवाब न आया तो उस दहलीज को नबी ने पार नहीं किया। लेकिन आज ऐसा मौका आया है कि उस दरवाजे पर आग लगी है, शोले बुलंद है और अंदर से फातिमा के रोने की आवाजें आ रही हैं। और वो जो नबी करीम ने हजरत इब्ने अब्बास से जुमला फरमाया था कि मैं सुन रहा हूँ मेरी बेटी मुझे पुकारेगी बाबा, देखिए मेरे साथ क्या सलूक किया गया, तो उलमा ने लिखा है कि ये वही मौका है जब हजरत ज़हरा उस चलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान आ गई और फिर आपकी आवाज उभरी, बाबा जान देखिए जालिमों ने मेरे साथ क्या किया, जालिमों ने मेरे साथ क्या किया। ये बीबी किस अंदाज में इन्होंने अपनी जिंदगी के ये अय्याम गुजारे हैं, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बीबी की मजलूमियत, अली की मजलूमियत, हसन और हुसैन की मजलूमियत, ऐसा वक्त कि जब बीबी अली से और अली बीबी से उम्मत की शिकायत करती है, अली अपने दिल का हाल बयान करते हैं और बीबी अपने दिल का हाल बयान करती है। बीबी फरमाती है या अली मैं देख रही हूं कि अब लोग आपको सलाम भी नहीं करते, आपको सलाम भी नहीं करते। अली तड़प उठते हैं, क्या फरमाते हैं बीबी सिर्फ सलाम बल्कि ये देखो कि जब मैं सलाम करता हूं तो मुझे जवाब भी नहीं देते। मजलूमियत की ये इंतहा, मजलूमियत की ये इंतहा। इस कैफियत में ये अय्याम गुजरते हैं, इस कैफियत में रसूलुल्लाह के इस घर पर इतनी मुश्किलें पड़ती हैं। हज़रत उम्मे सलमा की रिवायात और अस्मा बिन्ते उमैस की रिवायात बड़ी अजीब और गरीब है, बड़ी चीजें बयान की है। अस्मा फरमाती है कि जब 3 जमादुस्सानी की तारीख थी, शहादत का वक्त करीब आया तो बीबी ने मुझे बुलाया और फरमाया कि अस्मा मुझे कपड़े ला कर दो, आज मैं अपने बाबा की बारगाह में जाने वाली हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा मैं तड़प उठी, कपड़े ले आई, आपने पहने, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, अमीरुल मोमिनीन आए। अमीरुल मोमिनीन ने जब हज़रत ज़हरा का चेहरा देखा तो फरमाया कि या फातिमा आज आपको मैं बड़ा खुश और मुतमईन देख रहा हूँ, लगता है आपके पहलों में दर्द आज कम है। जैसे ये जुमला कहा, फातिमा ने पलट कर क्या कहा, मौला अली आज मेरे बाबा ने मुझे कह दिया है कि रात तुम मेरी मेहमान हो, मैं अपने बाबा की बारगाह में जा रही हूं। जैसे ये मुखालिमा हुआ, तारीख कहती है, शेख अब्बास कुमी ने लिखा है कि अली जमीन पर बैठ गए और ज़ारो कतार रोने लगे। जब अली को रोते देखा तो बीबी ने पूछा कि या अली आप इतना क्यों रो रहे हैं? क्या फरमाया? फरमाया कि बीबी अब तक जितने भी मसाइब थे मैं बर्दाश्त करता था, आके आपके सामने बयान कर देता था, अब आप भी मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। ये मुकालमा हो रहा है। अली मस्जिद की तरफ निकल गए। बीबी ने अस्मा से कहा कि मुझे लिटा दो, लिटा दिया गया, चादर ऊपर डाल दी गई। फरमाया कि कुछ देर बाद आवाज देना, अगर जवाब आए तो समझ जाना कि मैं हूं, जवाब ना आए तो अली को खबर कर देना। कुछ देर गुजरी, अस्मा कहती है कि मैंने जब आवाज दी तो जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो मैं तड़प उठी, तड़प कर मेरे बच्चों से कहा जाओ बाबा से कहो फातिमा चली गई।
مسجد کی کیفیت تاریخ نے بیان کی ہے کہ جیسے ہی علی تک شہادت زہرا کی خبر پہنچی، ایک دفعہ علی کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد زمین پر غش کھا کر گرے، روتے رہے اور غشی کے عالم میں زمین پر لیٹے رہے، اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ اب آپ کو دوسروں نے سہارا دیا اور گھر کی طرف لے کر آئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ ایک وقت آیا، اسماء اور امیر المومنین کی دو روایتیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے زیادہ دردناک۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حسن ابن علی اور حسین ابن علی اور اسی طرح سے زینب اور کلثوم، یہ سب اپنی والدہ کے جنازے سے لپٹے ہوئے ہیں اور مسلسل رو رہے ہیں، لیکن میں ایک منظر دیکھا، حسن بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ حسن کو زیادہ روتے دیکھا تو میں نے پوچھا، بیٹا حسن آپ اتنا زیادہ نہ روئیں، باقی بچے چھوٹے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ حسن نے ایک جملہ کہا، اسماء کہتی ہے کہ جب میں نے یہ جملہ سنا تو میرے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ کیا کہا؟ کہا اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان بچوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ اسماء کہتی ہے میں نے پوچھا بیٹی آپ نے کیا بیٹا آپ نے کیا دیکھا؟ تو امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم مسجد سے آ رہے تھے، میری والدہ کی انگلی میرے ہاتھ میں تھی، جب ہم کوچے بنی ہاشم میں داخل ہوئے، ایک شقی ابن شقی آیا اور میری والدہ کا رستہ روکا، آپ کے ہاتھ سے پروانہ بدن چھیننا چاہا، میری والدہ نے مزاحمت کی، اس ظالم کا ہاتھ جب اٹھا تو وہ بھاری ہاتھ اس طرح سے رخسار مادر پر پڑا کہ میری ماں زمین بوس ہو گئی، اٹھ نہیں پائی، بڑی مشکل سے ایک ہاتھ قبر پہ تھا، پہلو پہ تھا، دوسرا ہاتھ دیوار پہ تھا، قبر نبی کی طرف اشارہ کیا اور فرمانے لگی بابا جان آپ دیکھیے آپ کی امت ہمیں کیا صلہ دے رہی ہے، کیا صلہ دے رہی ہے۔ امیر المومنین کی روایت، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے بچوں سے کہا آؤ بچوں اب قبر کے دہانے پر ہے، آخری دفعہ اپنی ماں کا دیدار کر لو، آخری دفعہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب تم اپنی ماں کی زیارت نہیں کر سکتے۔ جب میں نے یہ کہا بچے آئے اور ماں سے لپٹ گئے، ایک دفعہ رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ کوہرام مچ گیا۔ کیا دیکھا؟ دیکھا بندے کفن کھل گئے اور فاطمہ کے دونوں ہاتھ باہر آئے، ان بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، کوہرام مچ گیا۔ ایک دفعہ عاطف غیبی کی آواز آئی، اے علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پر فرشتوں کے ہاں کوہرام مچ گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا